शहबाज कंपनी एंड मरियम कंपनी दोनों की हुकूमतें इस वक्त ख़तरे में हैं। और इसके लिए जितने वो कहते हैं ना कि देख पकाने के लिए साजो सामान जब तैयार किया जाता है, तमाम मसाले पूरे किए जा रहे होते हैं, तो तमाम मसाले पूरे हो चुके हैं और अब सिर्फ ऑर्डर का इंतज़ार है कि कब हमारे आएंगे देगची और देग पकाएंगे और ये काम शुरू हो जाएगा। लेकिन लवाजमात पूरे हो रहे हैं और अपोजिशन इत्तेहाद मारज़ वजूद में आ रहा है। आग और पानी मिल रहे हैं और ये मिल रहे हैं शहबाज एंड मरियम कंपनी के खिलाफ। और कुछ नज़र आ रहे हैं हमें और कुछ नज़र नहीं आ रहे। वो वक्त आने पर जब मुनासिब वक्त होगा तब वो भी अपना रोल अदा करेंगे और उसमें पॉलिटिकल प्लेयर भी शामिल हैं और बाकी भी शामिल हैं। सूरत हाल ये है कि आज चल रहा था मामला कि अपोजिशन इत्तेहाद ने मारज़ वजूद में आना था और पार्लिमान के अंदर जो है कम अज़ कम पहले मरहले पर पार्लिमान के अंदर तमाम अपोजिशन जमातें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान साहब JUI, जो कि एक दूसरे के सख्त तरीन मुखालिफ हैं, अब वो दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, बल्कि इकट्ठे हो चुके हैं और कुछ चीज़ें उनके दरमियान तय हो गई हैं और कुछ मामला अभी तय होना बाकी हैं। पार्लिमान के अंदर उन्होंने इकट्ठे चलना है और इकट्ठे चलने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा आज उन्होंने बता भी दिया, क्योंकि जो फ़ील्ड मार्शल जनाबे हमारे फ़ौजी हुक्मरान चाह रहे हैं मामलात को अपनी पसंद के मुताबिक आगे लेकर चलना और 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, 20-20 साल का 20-30-30 साल का जो प्लान बनाकर बैठे हैं, ताहयात, तावफ़ात हुक्मरान और बावर्दी हुक्मरान, ईवान सदर भी हमारा हो, वज़ीर-ए-आज़म भी हमारा हो, सब कुछ अपना हो और अपोज़िशन जो है वो नज़र भी ना आए। ये सब कुछ अ जो मामलात हैं आगे 20 साला प्रोग्राम के, उसको अब वो मांद पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज जो इजलास हुआ उसमें तमाम अपोजिशन जमातों ने शिरकत की और उसका ऐलान किया गया है। पहले ज़रा सुनाइएगा जी फर्स्ट शॉट। जी। का इत्तेफाक है कि ये वक्त और इस तरह के इक़दामात रियासती सतह पर, मुल्क की सतह पर इस पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। कश्मीर की सूरत हाल अबतर है। हिंदुस्तान के हवाले से ऐसे इक़दामात कर चुका है कि उन इक़दामात की वजह से मकबूजा कश्मीर के जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया है और अब यहाँ पर कश्मीर में जो खेल खेला जा रहा है, जहाँ मसनूई तौर पर अक्सरियतें कायम करके हुकूमतें बनाई जा रही हैं, ऐसी सूरत हाल में जवान के आवाम सड़कों पर हैं। रावला कोर्ट में 3 महीनों से लोग धरना दिए बैठे हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। अवाम के मसाइल के हल की बजाय एहतजाज करने पर और मुतालबा करने पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस किस्म के इक़दामात और फिर हमारे मुल्क में सियासी कैदी जेलों में हैं। इन सियासी कैदियों की रिहाई के लिए कोई वजूहात नहीं है कि मुल्क के जेलें जो हैं वो सियासी कैदियों से भरी पड़ी हों। उस हवाले से भी हमारा इत्तेफाक है कि कैदियों की रिहाई होनी चाहिए और मुल्क का सियासी माहौल सही करना चाहिए। धांधली की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत वो ना मुल्क के अंदर अवाम की नुमाइंदा है, न मुल्क से बाहर अवाम की नुमाइंदा है, न मुल्क के अंदर मसाइल का हल पेश कर सकती है, न बाहर दुनिया में पाकिस्तान के वक़ार और मकाम को बुलंद कर सकती है। तो इन नुकात पर हमारा आज इत्तेफाक राय है और इंशाअल्लाह आज पहला कदम है और इस पहले कदम से हम जिस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान की बका और सालिमियत और मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ का सबब और ज़रिया बनेगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ऐलान किया है। अब मैं आपके मैसेज भी पढ़ रहा हूँ। एक हमारे हैं फैसल महमूद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि आई डू नॉट ट्रस्ट मौलाना, ये कह रहे हैं, मैसेज भी पढ़ रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको एक बात बता दूं जी कि ये सियासी मफादात का सौदा होता है और उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर अपने सियासी मफादात और पॉलिटिकल गोल्स जो हैं उसकी तरफ देखते हैं और बाज़ औक़ात हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि जनाब ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे के ज़िद हैं और मिल नहीं सकते। तो कुछ अर्सा पहले मैं आपको बता दूं कि
پچھلی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بالکل بدترین مخالف تھے، اور محمود خان اچکزئی صاحب مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھے، ان کے اتحادی تھے، اور اب محمود خان اچکزئی پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے ہیں، اور لیکن وہ عمران خان نے ان کو نامینیٹ کیا، اور وہ اپوزیشن لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. تو اس لیے سیاسی مفادات جو ہیں وہ بعض اوقات اتنے قریب لے آتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ مد مقابل اگر آپ کا دشمن ایک ہو تو اس دشمن کو زیر کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. اور اس وقت چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ستائے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو فارم 47 کی حکومت ہے ان کو نہیں ملی، ان کو حصہ نہیں ملا، بلوچستان میں بھی فارغ ہو گئے وہ، حالانکہ ان کو دیا جا سکتا تھا. اور اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں بھی وہ حکومت میں نہیں ہے، اور ان کو مسلم لیگ نواز نے اپنے ساتھ شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس لیے وہ موقع کی تلاش میں تھے، اور اب ذرا لوہا گرم ہو چکا ہے، اور لوہا گرم ہے تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا راستہ بنا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ جیل میں جب گئے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ صورتحال اور تعلقات کو نارملائز کیا جائے. تو الیمین گنڈا پور کی وجہ سے معاملات کشیدہ رہے. اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر مولانا نہیں آتے تو وہ پھر نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، اور اس لیے یہ ضروری تھا. تو بعض اوقات ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مفادات ایک ہیں، اور مفادات ہیں اس حکومت کو گرایا جائے اور نئے انتخابات کروائے جائیں، اور اس میں پھر مولانا فضل الرحمان کی اور پی ٹی آئی کی آپس میں ایک الگ سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل معاملات میں. تو نیکسٹ جی سنوائیے گا محمود خان اچکزئی صاحب کو. جی مولانا صاحب ہم سب گواہ ہیں. ضیاء الحق صاحب نے اپنے ایک آدمی کو پرائم منسٹر بنایا، لیکن بنیادی طور پہ جمہوری انسان ٹھہر نہیں سکتا، وہ رہ نہیں سکتا اس میں. جنیجو صاحب نے ان کے اپنے جنیجو صاحب تھے، انہوں نے وہ کیا تھا. جنیجو صاحب نے کہا کہ میں ماشاء اللہ اٹھانا چاہتا ہوں. ضیاء الحق کو اپنا دورہ منسوخ کرنا پڑا، سیدھے آئے اور جنیجو صاحب کو فارغ کر دیا. بالکل وہ اس دن اگر آپ کو یاد ہو وہ ٹی وی پہ بالکل رو رہا تھا تقریباً. پھر ہماری غلطیوں کی وجہ سے ضیاء الحق اتنا مضبوط ہوا. 58(2)B ہم نے صدر کو وہ اختیارات دیے کہ کوئی بھی صدر جب بھی چاہے اسمبلیاں توڑ سکتا ہے. ہماری 4 اسمبلیاں 58(2)B کھا گئی، 4 اسمبلیاں. لیکن جب اس طرح پارلیمنٹ کے لوگ اکٹھے ہوئے، بے نظیر بھٹو اور میں محمد نواز شریف نے ہاتھ ملایا، ہم اس میں تھے، مولانا صاحب بھی تھے، ہم سب شامل تھے. 58(2)B ایک دن میں فارغ ہوا. صبح نیشنل اسمبلی نے ہاتھ اٹھایا، اسمبلی 58(2)B ختم. شام کو سینیٹ نے ہاتھ اٹھایا. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں مولانا صاحب ہمت کریں گے اور یقیناً کریں گے. علامہ صاحب یہ انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ اگر ہم اپنے قدم احتیاط سے اور جمہوری انداز سے اٹھائیں، یہ پارلیمنٹ انشاءاللہ ایک دن یہاں بیٹھ کے یہ جو ہوا بھر دی گئی ہے بعض قوتوں میں، ایک دن میں اپنے ووٹ سے ان کی ہوا نکالی جا سکتی ہے. ایک دن میں، تو ایک دن میں وہ کہتے ہیں ہوا نکالی جا سکتی. بات بالکل درست ہے. محمد خان جنیجو صاحب کو ضیاء الحق صاحب نے 1985 میں کمزور ترین تصور کر کے وزیر اعظم بنایا تھا 1985 میں، اور اس وقت 3 نام زیر غور تھے: محمد خان جنیجو صاحب، ظفر اللہ جمالی صاحب اور الہی بخش سومرو صاحب. تو جو کمزور ترین اور اصیل ترین انہوں نے کہا کہ بندہ ہے وہ محمد خان جنیجو ہے، بالکل چونچرا نہیں کریں گے اور ان کو ہم بنا دیتے ہیں. لیکن وہ بندہ بھی، محمد خان جنیجو صاحب مرحوم بھی، ضیاء الحق کو ڈرانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور بالآخر انہیں اسمبلی توڑنا پڑی تھی. اور ادھر سے اسمبلی توڑی گئی، اور پھر اگست میں ضیاء الحق صاحب کو طیارہ حادثہ ہوا، اور اس میں وہ ہمارے بہت سارے فوجی افسران جو ہے، پوری کی پوری فوجی قیادت کہنا چاہیے، وہ شہید ہو گئی تھی C-130 میں. تو یہ بھی ہوتا ہے. اس لیے
اب چونکہ معاملہ اسی طرف محمود خان اجہری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک دن میں اگر ہم پولیٹیکل الائنس بن جائے تو پھر یہ ایک دن میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہوا تھا، اور تمام ترامیم جو ضیاء الحق صاحب نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھیں، جیسے ہی ان کی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد وہ ترامیم بھی فارغ ہو گئی تھیں، اور لیکن انہوں نے نقصان بہت پہنچایا تھا۔ تو اب چونکہ تمام اویئرنیس موجود ہے، اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اب اداروں پہ قبضہ کر رہے ہیں، مسلسل قابض ہو رہے ہیں، اور پاک بحریہ ہو، پاک فضائیہ ہو، اسٹریٹجک فورس ہو، بحری فوج ہو، اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ہو، تمام اداروں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ اپنی فسطائیت کو، میں تو یہی کہوں گا فسطائیت کو، ڈکٹیٹرشپ کو، مطلق العنانیت کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور پولیٹیکل پلیئرز یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ تو ان کے تو عقلوں پہ صرف اقتدار کا نشہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار ملنا چاہیے، ہمیں جھولے ملنے چاہیے، اس لیے جناب یہ ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ٹرک کی بتی ایک بار پھر، تو جناب ہر دفعہ ٹرک کی بتی نہیں ہوتی، اور ٹرک کی بتی کبھی نہ کبھی جو ہے وہ منزل پر بھی لے جاتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ دھوکہ دیا جائے، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، پاکستان کے اندرونی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور اس وقت جو فوج کے اندر بھی بے چینی ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے، اور فوج کے ہاں کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ فیلڈ مارشل کی پالیسیوں سے شدید ترین اختلاف کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو کسی بھی صورت میں کم از کم نرم سے نرم الفاظ بھی ہے، وہ یہ دانش مندانہ بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس لیے بھی یہ کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، زبیر صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ زبیر صاحب کو ذرا سنیے۔ جس طرح ایک میں نام نہیں لوں گا، پی ایم ایل این کے ایک بہت پرانے سینئر لیڈر ہیں، تو ان سے میری ایک دفعہ بھی بات ہوئی، تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ کیا آپ کی حکومت کر کیا رہی ہے، اپوزیشن کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ پھر بھی ساتھ دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ عمران خان کو ختم کر دینا، پی ٹی آئی کو ختم کر دیں، پھر ہم بالکل جمہوری بن جائیں گے۔ تو عمران خان کو ختم کر دیں، ہم جمہوری بن جائیں گے، یہ مسلم لیگ نواز اور یہ آل شریف ہے، کیونکہ ان کی پالیٹکس ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پھانسی سے شروع ہوئی تھی، اور ان کی لاش پہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا آل شریف نے۔ اس سے پہلے ان کا وجود تک نہیں تھا اور کوئی سیاسی رول نہیں تھا۔ نواز شریف صاحب جو ہیں تحریک استقلال کے ایک ادنا سے معمولی سے رکن کارکن ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی نمائشی اور عملی نہیں۔ لیکن پھر ضیاء الحق صاحب آئے، بھٹو کو پھانسی دینا تھی، اور اس کے بعد مالدار پارٹی چاہیے تھی، اور مالدار پارٹی پہ یہ ملی تھی۔ تو یہ تو ہو گیا جناب صورتحال، ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آنے والے دنوں میں ہوگا کیا۔ اب آتے ہیں بیرسٹر گوہر کی طرف۔ جی بیرسٹر گوہر نے کیا کہا ذرا سنائیے۔ پٹیشن آئی ہیں، 3 پٹیشن آئی ہیں، وہ قیدی 3 کہہ رہے ہیں اڈیالہ کے کہ ہمیں بھی شفا جانے کی اجازت دی جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، شفا کبھی ایسا نہیں ہے۔ کیا پہلے لوگ ضیاء الدین ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہاں شفا آئی ہاسپٹل میں نہیں رہے تھے؟ کیا یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی ایسے ہاسپٹل میں جایا جائے گا؟ کیا حکومت نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا؟ کیا سپریم کورٹ آرڈر نہیں کر سکتی؟ جس وقت آرڈر ہوئی ہے تو جب تک سپریم کورٹ ریویو نہ آرڈر کرے وہ آرڈر ہیز ٹو بی امپلیمنٹ۔ تو آرڈر وہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں، ضیاء الدین ہاسپٹل میں زرداری صاحب گئے تھے، ان کے باقی صوبائی وزیر جاتے رہے ہیں قید کے دوران، سزا کے دوران، اور نواز شریف صاحب شریف میڈیکل کمپلیکس اپنے ہسپتال میں جاتے رہے ہیں۔ تو شفا ہاسپٹل تو عمران خان کا نہیں ہے، وہ تو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، تو وہاں لے جانے میں کیا حرج ہے؟ تو ایک سے یہ آپ کو بتا دوں کہ نمبر توہین عدالت کیس کو لگ چکا ہے، اور اب آج یہ ملاقات بھی ہوئی ہے، کل یعنی کہ 2 سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کی بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے رجسٹرار سپریم کورٹ سے، اور اس کے نتیجے میں ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ بہت جلد توہین عدالت کی جو درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی جائے گی۔ اب ذرا آگے بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر جو ہے وہ ہے ہمارے پاس جو سرحد یونیورسٹی میں واقع ہوا، اور فوجی افسر کی طرف سے سرحد یونیورسٹی میں طالبات طلبہ پر فائرنگ، اور طلبہ و طالبات بال بچ گئے۔ گولی لگ سکتی تھی، خدا نخواستہ گولی لگ جاتی تو کسی طالبہ کا اور کسی طالب علم کا جو ہے وہ نقصان ہو جاتا، اور بھی مسئلہ پیدا ہوتا۔ اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ
एहतजाज बहुत हो गया और ये सोशल मीडिया पे खबर भरपूर तरीके से गर्दिश कर रही है और डिजिटल मीडिया पे भी आ गई है। टेलीविज़न चैनल्स पे बहुत कम देखी गई है और एक बयानिया जो साज़ हैं, वो बयानिया बना के वो दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं हमारे इंजीनियर साहब और बार-बार कर रहे हैं कि जनाब इसको इस तरीके से हाइलाइट करो कि फ़ौज के अंदर एहतसाब का बड़ा कड़ा निज़ाम है। एक पुराना शॉट है, वो चलाने की कोशिश की जा रही है, आपको सुनवा भी देंगे। लेकिन अभी तक वो खुद खामोश हैं, इस मामले में हुआ क्या है। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, वो ये है कि इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और हिफ़ाज़त गिरफ़्तार उस तरह नहीं किया गया, लेकिन ये फ़ौज की तहवील में है। एफ़आईआर दर्ज हो गई है और फ़ौज की तहवील में है और कर्नल साहब हैं जो उनके बारे में जो आखिरी इत्तला थी, तो वो यही कही जा रही थी कि ये तो जनाब गैरत का, मैंने आपको बताया कि गैरत है, गुस्सा आ गया और फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि दानिश्वर जो डिजिटल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इसको डिफेंड कर रहे हैं कि बिल्कुल कर्नल साहब ने बिल्कुल सही किया और ये इन्हीं के वो माउथपीस हैं, किसी और के नहीं हैं। इन्हीं के माउथपीस हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल कर्नल साहब ने सही किया और बिल्कुल उन्होंने गोली भी सही चलाई और उन्होंने तशद्दुद भी सही किया। ये हैरत अंगेज़ तौर पे यानी कि इतनी बेशर्मी पहले कभी नहीं देखी गई थी कि इतनी ढिठाई के साथ आप उसका दिफ़ा कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा गया, वज़ीर दिफ़ा हैं, बहुत बोलते हैं, हर चीज़ का उनको पता होता है पहले से। आज क्या हुआ ज़रा सुनें कि सरहद यूनिवर्सिटी के बारे में। सरहद यूनिवर्सिटी में आज जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से मुझे पता ही नहीं। एक फौजी बावर्दी किया हुआ है। ख्वाजा साहब, ये आपके साथ बंदे ने मुझसे मोबाइल लिया है और बदमाशी कर रहा है। मैं तो सहाफ़ी हूँ, सवाल तो मेरा हक है। ख्वाजा साहब, ये जो बंदा आपको बिठा रहा है, ये क्यों बदमाशी कर रहा है?